محبوب بندہ ہے. اور ایسوں کی محفل میں اگر بیٹھو گے جہاں اللہ اللہ کا ورد ہوتا رہتا ہے، جہاں پر ذکر و اذکار کی تسبیحیں پڑھی جاتی ہے، اور ایسوں کی محفل کو پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی کیاری کہا ہے. اور جب ایسی محفل میں بیٹھو گے، یقیناً ولیوں کی صحبت میں جب بیٹھو گے ضرور ان کا فیض تمہیں ملے گا. ہو سکتا ہے ایسوں کی برکت سے اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. حضرات محترم ذرا غور کیجئے، علامہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ہیں، بہت بڑے عالم اور اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ بھی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی گلستہ اور گستہ فارسی میں، اور وہ دونوں کتاب مدرسوں میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے. اسی کتاب کے مصنف کہتے ہیں آج کے اس زمانے میں صابن وغیرہ کا ہم استعمال کرتے ہیں، جبکہ زمانے میں یہ چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی. حضرت علامہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے حمام میں ایک مٹی لا کر دیا نہانے کے لیے. پہلے کے لوگ اس میں مٹی ملا کرتے تھے. حضرت علامہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس مٹی کی خوشبو کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوتے ہیں اور ایک متعجب انداز میں مٹی سے کہتے ہیں، اے مٹی تو ہمیں یہ بتا تو مشک ہے یا عنبر ہے. اب مٹی سے اتنی خوشبو آ رہی ہے. علامہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں مٹی تو ہمیں یہ بتا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے. لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے قوت گویائی دے دیتا ہے. چاہے مٹی سے اللہ بلوانا چاہے مٹی بولتی ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کے دست اقدس میں وہ کنکریاں، ابو لہب کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھی وہ کنکریاں بھی بولی تھی. مگر ذرا غور کیجئے، ادھر نہیں جاؤں گا، بات آگے بڑھ جائے گی. اللہ جس کو چاہے بڑھوا سکتا ہے. علامہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں اے مٹی تو ہمیں یہ بتا کہ تو مشک ہے یا عنبر. مٹی کہنے لگتی ہے اے شیخ سعدی سن لے، مجھ کو وہاں سے لایا گیا ہے جس کے اوپر گلاب جیسے پھولوں کے باغات لگے ہوئے تھے. یعنی مجھ کو گلاب کے باغیچے سے لایا گیا ہے اور میں کچھ دنوں تک پھول کی صحبت میں رہا. صحبت کی برکت ہمیں یہ ملی کہ میں خوشبودار بن گئی. حضرات محترم، جب ایک مٹی اگر خوشبو کی صحبت میں رہ کر خوشبودار بن سکتی ہے تو یقیناً جب ایک آدمی ولیوں کی محفل میں رہے گا، ولیوں کی صحبت میں رہے گا، یقیناً صحبت کی برکت سے وہ بھی اللہ کا محبوب ولی بن جائے گا. حضرات محترم، اب ذرا سنیے، ہوائی کی بات نہیں، اب قرآن سے حوالہ لیجیے. یہ نہیں کہ یہ غلام یہ فقیر منہ میں جو آتا ہے بول دیتا ہے، نہیں، قرآن سے اب دلیل دے رہا ہوں کہ ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جنت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. ذہن حاضر ہے تو ایک بار درود شریف پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دقیانوس بادشاہ ہے، بادشاہ کا نام دقیانوس، بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے کچھ اللہ والوں نے شہر کو چھوڑنا مناسب سمجھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ والوں کو تو دھن دولت یہ سب چیزوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، شریعت کے دل دادا ہوتے ہیں۔ دقیانوس بادشاہ کا جب ظلم و ستم